اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھمنیل آپ کے سامنے شو ہوا اور اس میں لکھا تھا کہ منحوس کون؟ ایک بادشاہ اپنے وزیر و مشیر کے ساتھ دربار میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک کالی شکل اور ایک آنکھ والے شخص کو دربار میں پیش کیا گیا، اور لوگوں کو اس سے یہ شکایت تھی کہ صبح سویرے جو لوگ اس کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں تو ان کا سارا دن جو ہے وہ منحوس ہو جاتا ہے، پھر جو بھی کام شروع کیا جاتا ہے تو پورا نہیں ہوتا، لوگ کہیں سفر کرتے ہیں تو منزل تک نہیں پہنچتے، تو یہ شخص بڑا منحوس ہے، تو اسے ملک بدر کر دیا جائے، نکال دیا جائے، اسے شہر سے باہر کر دیا جائے۔ بادشاہ سلامت تھوڑی دیر سوچنے لگے، اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ میں خود جب تک تجربہ نہیں کر لیتا نا تب تک اس شخص کو ملک سے باہر نہیں نکالوں گا، تب تک اسے سزا نہیں سناؤں گا۔ اب بادشاہ نے خود تجربہ کرنا تھا، تو رات کو بادشاہ اپنی آرام گاہ تشریف لے گئے اور سو گئے، اور جب صبح اٹھے بادشاہ سلامت تو جیسے ہی دروازہ کھلا نا تو یہ کالی شکل اور ایک آنکھ والا شخص جسے منحوس کہا جاتا تھا تو وہ سامنے کھڑا تھا، تو بادشاہ نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر بادشاہ واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹے۔ اب دربار جانے کے لیے بادشاہ تیاری کر رہے ہیں، بادشاہ تیار ہوئے، لباس تبدیل کیا، خوشبو لگائی، جوتے میں جیسے ہی آپ نے پیر ڈالا نا بادشاہ سلامت نے تو جوتے کے اندر بچھو بیٹھا ہوا تھا، بچھو نے بادشاہ کو ڈس لیا، ڈنک مار دیا۔ اب ڈنک مارنے کی وجہ سے بادشاہ کا سرخ اور سفید چہرہ جو ہے نا وہ زہر کی وجہ سے پیلا پڑنے لگا۔ اب خادموں میں بھاگم بھاگ مچ گئی اور شور و گل ہو گیا کہ بھئی بادشاہ سلامت کو زہریلے جانور نے، موذی جانور نے، تکلیف دہ جانور نے کاٹ لیا، ڈس لیا۔ وزیر و مشیر سارے بڑے بڑے شاہی طبیب بھی آ گئے اور وزیر بھی آ گئے اور فٹافٹ علاج شروع ہو گیا۔ بادشاہ کا علاج تو ہوا، بادشاہ ٹھیک بھی ہوا، لیکن وہ زہر ایسا بادشاہ کے بدن میں سراحت کر گیا تھا، اتر گیا تھا، پھیل گیا تھا کہ بادشاہ کئی دنوں تک بستر پر پڑا رہا، بستر علالت پر پڑا رہا، بیمار رہا، کمزوری آ گئی۔ اب جب بادشاہ سلامت ٹھیک ہوئے اور دربار میں بیٹھنے کے قابل ہوئے تو آپ بادشاہ سلامت دربار میں آئے، اور آنے کے بعد حکم دیا کہ اس شخص کو بلاؤ، تو اس شخص کو لایا گیا جس کی شکل کالی تھی اور آنکھ بھی ایک ہی تھی۔ اس شخص کو کھڑا کیا گیا اور کہا کہ چونکہ آپ منحوس ہے، اس بات کا بادشاہ نے خود تجربہ کر لیا ہے۔ تو لوگوں نے شکایت کی کہ جب بادشاہ آپ نے خود اس بات کا تجربہ کر لیا ہے، اس کے ملک بدر ہونے میں اب کوئی وجہ باقی نہیں رہتی، تو آپ اسے فوراً جو ہے وہ ملک سے نکال دیں۔ اب وہ جو ہے ہاتھ جوڑ کر بادشاہ کے سامنے اپنی غریب وطنی کہتے ہیں اس کا اظہار کرتا رہا، معافی مانگتا رہا اور التجائے رحم کی بھیک طلب کرتا رہا کہ بادشاہ سلامت مجھے میرے وطن سے نہ نکالا جائے، مجھ پر رحم کیا جائے۔ اب چونکہ وزیر بھی ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے تو ان وزیروں میں سے ایک وزیر کو اس پر بڑا ترس آیا، رحم آیا کہ یار کتنی منت سماجت کر رہا ہے، تو بادشاہ سلامت سے اس نے کہا کہ حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ بتائیے۔ کہا کہ حضور آپ نے صبح سویرے بیدار ہو کر اس ایک آنکھ والے اور کالی شکل والے آدمی کو دیکھا تو آپ کو بچھو نے ڈس لیا، اور اس شخص نے بھی تو صبح سویرے آپ ہی کا چہرہ دیکھا تھا، تو اس کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے تو آپ کو بچھو نے ڈنک لیا، لیکن اس شخص نے، ایک آنکھ والی اور کالی شکل والی شخص نے بھی تو آپ کا چہرہ دیکھا تھا، جس کے بعد سے اب تک یہ قید میں تھا، اور جب یہ قید سے یہاں لایا گیا ہے دربار میں تو اب اسے جو ہے ملک بدری کی سزا سنائی جائے گی۔ تو حضور منحوس کون ہے؟ منحوس آپ ہے یا یہ شخص ہے؟
کیونکہ آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو آپ کو بچھو نے ڈنک مار دیا، اور اس نے آپ کا چہرہ دیکھا تو بیچارہ اب تک جیل میں تھا، اور اب جیل سے نکلا ہے تو ہو سکتا ہے کہ شاید اب اسے ملک سے بھی باہر نکال دیا جائے، تو منحوس کون ہے؟ بادشاہ ہے نا ایک دم غور و فکر کرنے لگا، سوچنے لگا کہ یار وزیر کی بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا کہ آج کے بعد سے کسی نے بھی اس شخص کو اگر منحوس کہا نا تو اسے بادشاہ سزا دے گا۔ یاد رکھیں ناظرین، اسلام میں اس طرح کا کوئی تصور موجود نہیں۔ ہم جب سفر کرتے ہیں نا تو بلی راستہ کاٹ لے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی اب آگے نہیں جانا، کوئی حادثہ ہو جائے گا، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ایسی چیزیں ہم نے خود اپنے لیے بنا لی ہے نا؟ حالانکہ ہمارا توکل تو اللہ پر ہونا چاہیے۔ جب بھی سواری پر سوار ہو تو ہمارے دین نے تو ہمیں دعائیں سکھائی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقولات دعائیں ہم تک پہنچی ہے۔ وہ دعا پڑھنے والے فضیلت کیا ہے اس دعا کی کہ جو شخص سواری پر سوار ہونے سے قبل سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اس کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے ساتھ ایک فرشتے کو اس کی حفاظت کے لیے مامور کر دے گا۔ ہمارا دین تو ہمیں ایسی پیاری تعلیم دیتا ہے اور ہم الٹی طرف نکل گئے، ٹھیک ہے؟ تو کسی شخص کا چہرہ دیکھ کر کہنا کہ بھئی میرا دین اس کا چہرہ دیکھ کر بگڑ جاتا ہے۔ میں جب صبح مدرسے جاتا ہوں، یہ شخص سامنے ملتا ہے نا تو پھر مجھے استاد سے ڈانٹ پڑتی ہے۔ میں جب بھی کوئی آفس جاتا ہوں، وہ شخص مجھے راستے میں مل جاتا ہے، میرا باس مجھ سے بڑا ناراض ہو جاتا ہے۔ جب سے فلاں کی بیٹی میرے گھر میں آئی نا تب سے میرا سارا کچھ برباد ہو گیا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا اس کو کہتے ہیں بدشگونی، اور بدشگونی اسلام میں حرام ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور ایک شخص کے تعلق سے بڑا مشہور ہے کہ جو بھی اس کی شکل دیکھ لیتا ہے صبح صبح تو دن بھر اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، اور جو ہے اس کے بہت نقصان ہو جاتے ہیں، اس کی شکل بڑی منحوس ہے۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ شریعت طاہرہ و مطہرہ میں اس طرح کے تصورات رکھنا یہ بالکل باطل ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو پسندیدہ شکل پر بنایا ہو، کوئی منحوس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو منحوس نہیں بنایا، یہ ہمارے خیالات ہے۔ ہم نے اپنی کچھ کوتاہیاں، کچھ کمیاں، کچھ غلطیاں کی وجہ سے ہم خود جو ہے وہ گر رہے ہوتے ہیں ٹھوکریں کھا کھا کر، لیکن ہمیں اپنے گرے بان میں نہیں جاگتے ہم لوگ، اور بس دوسرے کا دیکھتے ہیں کہ بھئی میں فلاں جگہ گیا تھا میرا کام نہ بنا۔ کیوں نہ بنا؟ بھئی تمہارے پاس علم نہیں تھا، نالج نہیں تھا، نہ تم نے اس بارے میں اسٹڈی کی، نہ جانا کہ بھئی میرے ساتھ کیا کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور بس اگر اس میں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے تو الزام پیچھے والے پر، الزام ماں باپ پر، الزام بھائی بہن پر، الزام گھر والے پر، خاندان پر، رشتہ دار پر۔ یہ الزامات ہم ڈال دیتے ہیں معاشرے پر، اپنے دوستوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، تو الزام 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 کے ہم تھپے لگا دیتے ہیں۔ یہ ہماری بدشگونی اور سوچنے کی سطح ہوتی ہے۔ بدشگونی سے باہر آئیے، اچھا سوچے، اچھا کھائے، اچھا پہنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرے، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اس تعلق سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ کوئی برائی اور کوئی مصیبت نہیں مگر وہ جو تیری طرف سے۔ اے اللہ کوئی بھلائی نہیں ہے مگر وہ بھلائی جو تیری طرف سے ہے، اور اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ جب بھی گھر سے نکلے یا کسی کو دیکھ کر ایسا ہو کہ بھئی میرا کام بگڑ جائے گا تو منحوس شخص ہے، تو اس تصور کو فٹافٹ دل سے جھٹکے اور یہ دعا پڑھے۔ اور اگر یہ دعا عربی میں نہیں آتی تو آپ اردو میں اپنی زبان میں، جس زبان کے آپ ہیں اس زبان میں کہہ لے کہ مالک کوئی بھلائی بندے کو پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک تو بندے کا بھلا نہ کرے،
اور بندے تک کوئی برائی پہنچ ہی نہیں سکتی مالک جب تک تو بندے کے حق میں اس طرح کا معاملہ نہ فرمائے، اور اے اللہ تیرے سوا تو کوئی معبود نہیں۔ یہ دعا پڑھ لے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اس بندے کا نہ کوئی کام رکے گا نہ وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے گا، انشاءاللہ اس کا کام پورا ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو شریعت طاہرہ مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔